والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وقرة النبيين سيدنا ومولانا وأبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد خصوصا على الحسين المظلوم المريض المقتول بأرض كربلاء الذي قتل عطشانا وكان جسمه وكان هرمه أسيرا من الكربلاء إلى الكوفة المشاة الذي كان وقت وحدته هل من ناس ينصرنا هل من مغيث يغيثنا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله وقال وقت بدائه من الخيام يا زينب يا ما تنسه يا سكينة عليكم السلام واللعنة دائمة على أعدائهم المؤمنين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بالکل دھیری سی سلوات پڑھیں تاکہ آپ کو سلوات پڑھیں میں اپنی مجالس میں اس بات کا پرزور اظہار کیا کرتا ہوں کہ آپ جب بھی صلوات پڑھیں تو بلند آواز کے ساتھ پرجوش طریقے سے صلوات پڑھیں اس لیے کہ یہ صلوات ہماری مجالس کی رونق ہے ہماری بخشش کا بہترین ذریعہ بخشش کا بھی اور دعاؤں کی قبولیت کا آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ دعا آسمان تک نہیں پہنچ سکتی اس کے لیے کئی حجاب ہوتے ہیں لیکن جو ہی صلوات پڑھی جائے وہ حجابات ہٹ جاتے ہیں اور وہ بارگاہ الہی میں پہنچ جاتے ہیں بابا سے بلند صلوات آپ دیکھیں کوئی نماز ایسی نہیں جو رکوع سجود تشہد سلام کے بغیر مکمل ہوتی ہو لیکن ایک ایسی نماز ہے ایک ایسی صلاۃ ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے مگر درود کے بغیر وہ پائے تکبیر تک پہنچتی نہیں نماز جنازہ رکوع سجود نہیں ہے نماز اس کو بھی کہتے ہیں اور وہ بھی بغیر درود کے کامل نہیں ہوتی کامل کیا بلکہ ہوتی نہیں ہے کوئی بندہ درود نہ پڑھے شیعہ ہو یا سنی ہو کوئی بھی تو بات اور درود شریف جو ہے یہ جناب بہت عظیم عبادت ہے آپ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ چلا گیا تو پھر اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا تو یہ میری
ایک نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے کہ درود جب بھی پڑھیں اور فارغ اوقات میں درود سے بہتر کوئی عبادت نہیں، جب فارغ ہوں تو درود کی تلاوت کیا کریں، یہ بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے زیادہ قریب، میرا قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے صلوات پڑھتا ہے۔ یہی صلوات ہماری جو عملی کمزوریاں ہیں ان کو پورا کرے گی۔ روز قیامت سرکار ختم مرتبت میزان عدل کے پاس کھڑے ہوں گے، مومنین مسلمین آئے ہوں گے، کوئی ایسا مومن ہوگا کہ جس کے نام عمل میں نیکیوں کی کمی ہے، اتنی کمی ہے کہ برائیوں والا پلڑا جھک جائے گا، نیکیوں والا اٹھ جائے گا۔ تو سرکار فرمائیں گے ملائکہ سے اس کا وہ دفتر لے کر آؤ جس میں اس کی صلوات لکھی ہوئی ہے، وہ دفتر لے کر آؤ جس میں اس کی صلوات ہے۔ تو جب وہ ملائکہ لے کے آئیں گے آپ صلوات کو اٹھا کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈالیں گے، اب کیا ہوگا؟ صلوات کے آنے سے نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور برائیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ صلوات پر اگر میں صلوات کے فضائل و برکات کا ذکر کرنا شروع کر دوں تو مجلس میں بات، اور میں نے آپ کو ایک اجمالی خاکہ فضائل کے بارے میں صلوات کی عرض کر دیا ہے۔ اب میں اس آیت مجیدہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد پروردگار ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ خیال کیا ہوا ہے، تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، تمہارے پیدا کرنے کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، ایسے ہی پیدا کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ خیال کرتے ہو کہ تم نے ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آنا۔ دو باتوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم ہمارے پاس واپس آؤ گے۔ جیسے ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اسی طرح سے ایک دن تم نے ہمارے پاس واپس آنا ہے ہمارے ہی حکم کے ساتھ۔ جب ہم بلانا چاہیں گے تم سیدھے ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اسی آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ خالق نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے کائنات کی کسی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا۔ کہ ہم شیعان حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ خدا نے جس چیز کو خلق کیا ہے اس کے خلقیت کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، چاہے وہ ہم جانیں یا نہ جانیں۔ جو کچھ خلق کیا اس نے، ابھی قرآن مجید، خدا کرے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی، یہ تو میں نہیں کہنا چاہیے کہ عادت ہو جائے، بلکہ یہ کہوں گا کہ پڑھنے کی سعادت ہو جائے۔ یہ قرآن مجید ہم روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ یہ مولانا سکلانی صاحب تشریف فرما ہے، ان کی ایک کاوش بڑی اچھی، آپ کو معلوم ہے، سب کو دیکھ رہنے والے قرآن مجید کے حوالے سے۔ تو یہ اسی طرح سے ہے کہ ہم اپنے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور کریں۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ہم زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ مسجدیں اور امام بارگاہیں اہل سما کے لیے روشن ہیں، ستاروں کی طرح روشن ہیں، اور مومنین کے گھر جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، نماز تہجد پڑھی جاتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر بھی نورانی ہو جاتا ہے۔
اب دوستو مجھے یہ بتاؤ کہ جو ذکر خدا، جو قرآن مجید ہمارے گھر کو اتنا روشن کرتا ہے، وہ مومن کے دل کو کتنا روشن کرتا ہے؟ مومن کا دل کتنا روشن ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں، ہمیں شیطان ٹھکانے نہیں لگنے دیتا ہے، اس سے آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اللہ کے لیے بہت کم ٹائم ہمیں ملتا ہے، لیکن خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بلا وجہ ہی پیدا کر دیا، تمہاری کوئی غرض خلقت نہیں۔ اور اس کے لیے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ آپ کو یاد ہے، یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، صرف ہم لوگ جو ہیں آپ کو ان باتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ وذکر، مومنین کو نصیحتیں کرتے رہیں، بار بار ایک بات کا تذکرہ کرتے رہیں تاکہ وہ بات ہمارے ذہنوں میں ذہن نشین رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تکرار کا یہ مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو بار بار۔ آپ دیکھتے ہیں نماز کو شروع کرتے ہیں، پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد ہے، دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد ہے، تیسری میں اگر تسبیحات اربع نہ پڑھیں 2 الحمد ہے، چوتھی میں بھی اسی طرح سے ہے۔ تو غرض کہ ہم ہر نماز میں کم سے کم 2 مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ کہ یہ اتنی اہم سورت ہے کہ اگر ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں، توجہ اگر جو ہماری ہوتی نہیں، ادھر سے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، گاڑی چلا دی بس دعا پہ جا کے ساتھ خیال ہی نہیں ہے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں۔ اگر ہم سوچ سمجھ کے پڑھیں تو یہ سورہ الحمد ہماری ہدایت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے خدا نے 2 بار پڑھنے کا، ہر نماز میں 2 بار تکرار کیا ہے اس کا۔ کس کے مضامین پہ غور کرو کہ اس کے اندر ہم کیا تمہاری کیا تربیت کر رہے ہیں، ہم کیا تمہیں تلقین و تعلیم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو یقیناً یہی سورہ جو ہے، یہی نماز ہمارے لیے باعث نجات بن سکتی ہے۔ صلوات پر یہ سب باتیں مومنین آپ کے ذہنوں میں ہیں، ہم نے صرف ان کی یاد دہانی کرانی ہے کہ خالق یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس میں یہاں سے ایک تمہید باندھ رہا ہوں، میرے ساتھ آپ رہیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ دیکھیے ہماری زندگی کا مقصد حیات انسانی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم خدا کے حکم کی اطاعت کریں، یہی ہم اللہ کے حکم کو مانیں، تو جب مانیں گے تو اس کی عبادت ہوگی۔ تو احکام الہیہ کی پابندی کا نام ہے عبادت، اور خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی، ہم اس کے حکم کو نہیں مان سکتے جب تک اس کی پہچان نہ ہو۔ یہ جو بچے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے نافرمان ہوتے ہیں کہ انہیں والدین کی پہچان نہیں ہوتی، والدین کا مقام نہیں جانتے۔ والدین کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تم نہ ہوتے، ان کی وجہ سے تمہیں وجود ملا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کو پہچانیں گے نہیں، اس کی معرفت حاصل نہیں کریں گے۔ جب معرفت حاصل کر لی تو پھر اس سے محبت ہو جائے گی۔ معرفت تقاضائے محبت کرتی ہے۔ آپ ایک عالم کو پہچان لیتے ہیں کہ بڑے عالم ہیں، یہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑا ان کا علم ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ کیوں آپ نے
توجہ ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ جب معرفت ہوتی ہے تو پھر محبت ہو جاتی ہے، اور اگر معرفت نہیں ہے تو محبت نہیں ہو سکتی، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر سر تسلیم خم کر لیا جاتا ہے۔ محبت تقاضا اطاعت کرتی ہے۔ یہ میں نے کہا نا کہ ہم کیوں اللہ کے احکامات کے نافرمان ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، اور اللہ سے محبت اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے کہ وہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے۔ اور اگر پہچان نہیں ہے نا میرے دوستو، تو آپ مکتب تشیع سے متعلق ہیں، پھر صحیفہ کاملہ کی تلاوت کیا کریں۔ صبح صبح تلاوت قرآن کے بعد تھوڑی تھوڑی اس صحیفہ کاملہ کو پڑھا کریں، اور جب ماہ مبارک آئے اور وہ اب آنے ہی والا ہے تو دعائے مکارم الاخلاق کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کیا کریں۔ ترجمے کے ساتھ آپ کی معرفت بلند نہ ہوئی تو پھر کہنا کہ میں نے غلط کہا۔ ہم غور ہی نہیں کرتے اللہ کے بارے میں، اتنی کھلی ہوئی کائنات پڑی ہے، اس پہ اگر ہم غور کریں تو یقین جانیں ہمیں اللہ کی وہ معرفت ہو جائے جو ہمیں احکام خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پہ مجبور کرے۔ ہم اپنے معاملات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، دنیا کے جتنے معاملات ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، ایک دوسرے سے میل جول کیسے رکھنا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمیں اللہ سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر ہم اس کھلی کائنات کو دیکھ لیتے یقین جانے ہمیں اللہ کی پہچان ہو جاتی۔ بات اور مضمون کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میرا مقصد یہ ہے خدا نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت نہیں ہو سکتی جب تک معرفت نہ ہو، خدا کی پہچان نہ ہو، اور جب خدا کی پہچان ہوگی تو اسے محبت ہو جائے گی، اور جب محبت ہو جائے گی تو خدا کی اطاعت کرنے لگیں گے، کیونکہ المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں، شاہ صاحب سے کہوں، سید حسنین شاہ صاحب قبلہ سے کہ جناب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں بڑا آپ سے پیار کرتا ہوں، بس یہی کہتا ہوں کہ آپ کو دیکھتا رہوں، آپ سے ملتا رہوں، اور یہ کہیں کہ اچھا جی مولانا صاحب یہ آج ایک کام ہے، اس طرف جانا ہے، میں جا بھی سکتا ہوں، ٹائم بھی ہے، نہیں بہانہ کرتا ہوں، اور ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ مول صاحب ایسے ہی کر رہے ہیں، کیا یہ کہیں گے سچی محبت ہے؟ اس کو جھوٹی محبت کہا جاتا ہے۔ محبت کو کیسے پرکھا جاتا ہے؟ محبت کو وقت آنے پہ پرکھا جاتا ہے، احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پہ پرکھا جاتا ہے۔ اگر اس کی بات کو مان لیا تو اس کا مطلب ہے محبت ہے، اور اگر ٹال گئے، نماز کا وقت آیا ٹال گئے، جیسے ابھی شاہ صاحب فرما سے مولانا منور رفیع صاحب ہے جی کہ نماز کا ٹائم ہوا، دوسرے کام میں لگ گئے، بڑا ٹائم ہے جی، بہت وقت پڑا ہے، مغرب تک پڑھ سکتے ہیں، مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے معصوم کے قول کی روشنی میں کہ یہ نماز کو سبق جاننا، نماز کا ترک کرنا، جیسے انہوں نے کہا حدیث میں بھی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، وہ تو کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے پڑھتا ہے وقت پر نہیں پڑھتا، ٹائم ہو گیا سستی کی، بہت ٹائم پڑا ہے اور کسی کام میں لگ گئے، یہ ہے سبق جاننا۔ اب یہ ہم سبکی کیوں کر رہے ہیں، اس کا ہم تھوڑا سا موازنہ کر لیں کہ اگر خدا نے خواستہ آپ کو زرداری صاحب بلائیں، اللہ نہ کرے، ہاں بلا لیں، تو پھر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی خواہش کریں گے کہ کب ٹائم ہوا ہم ان سے ملیں، اور یہ بھی خواہش ہوگی کہ فوٹو ہمارا آ جائے، اخباروں میں ٹی وی پہ آ جائے کہ ہم زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے ہم جیسا کہ انسان، دنیا کے ایک عام انسان ہے، آج صدر ہے کل نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اس سے بات کرنے میں بڑا فخر حاصل ہے۔ یار کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اذان کی آواز مسجد سے آتی ہے، ہمارے دوسرے بھائیوں کے ہاں 5 وقت، ہمارے ہاں 3 وقت، وقت تو 5 ہی ہے، لیکن
ایک نماز کے ایک آدم کے ساتھ 2 نمازیں. حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف. یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ مؤذن بلا رہا، اور نماز کی طرف. کوئی سنتا ہی نہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے جو بھی ہے. کوئی مسجد کی طرف نہیں آتا ہے. یہ ہے نماز کو سبق جاننا. جو نماز کو سبق جانتا ہے وہ اسے خدا کی طرف سے ائمہ معصومین کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور ہمارے پاس اور ہے کہ اپنے عمل جو ہمارے ایسے ہیں، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، اور وہ جو پڑھی وہ پتہ نہیں کتنے خیالات گندے کیا کچھ ہوتا ہے. قبولیت کا تو سوال ہی نہیں. بس یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ نہیں کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو. جو ہے ایسی نماز ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. ان جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ اس کے مکتب کا ایک شاگرد جسے دنیا علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، اس کی نماز کا یہ عالم ہے کہ حالت نماز میں تیر کو نکال لیا جاتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی. جس کے شاگرد کی نماز کا یہ عالم ہے، اس رسول کی نماز کا کیا حال ہوگا. تو ہمیں یہ فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. میں الحمد پڑھ رہا ہوں، تم بھی الحمد پڑھو، میں فلاں سورت پڑھ رہا ہوں، تم ایسی سورت پڑھو. کوشش کرو کہ متوجہ رہو نماز میں، کیونکہ یہ حدیث میں ہے کہ نماز وہی ہے جو رجوع قلب سے پڑھی جائے، جس کا دل متوجہ اللہ کی طرف ہو. اب یہ حدیثوں میں ہے کہ کسی کی نماز آدھی قبول ہوتی ہے، کسی کی 1/3 ہوتی ہے، کسی کی 1/4 ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے نماز. یہ ہماری نماز کا عالم ہے. تو ہماری نماز کیا، روزہ کیا، کوئی ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس پہ بھروسہ کر کے اپنی نجات کا یقین کریں. اگر ہمیں کوئی نجات کا ہم کسی پہ سہارا لے سکتے ہیں تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت. اور اس شفاعت کی شرط بھی معصوم نے جو فرمائی ہے، ہماری شفاعت اس کو پہنچے گی جو نماز کو سبق نہیں نہ، نماز کو اہمیت دیتا ہے، نماز کا ٹھیک ٹھاک خیال رکھتا ہے، وہ ہماری شفاعت کے لائق ہوگا. کیونکہ جناب ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے باتیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمیں اس زندگی میں کام دیں، کیونکہ ہمیں بھی کل اسی منزل پہ جانا ہے جہاں آج وہ مرحومہ گئیں اور کئی مرحومین مومنین سدا سب کے سب چلے گئے. ہمیں بھی اسی طرح سے چلا جانا ہے. تو باتیں وہ کرنی چاہیے اور سننی چاہیے جو ہمیں یہاں بھی فائدہ دیں اور وہاں بھی فائدہ دیں. تو دوستو، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اور اب جب معرفت حاصل کی تو محبت ہوئی، جب محبت ہوئی تو اطاعت کی منزل پہ پہنچا. اب جتنی اس سے محبت ہوگی اتنی ہی وہ اطاعت کرتا چلا جائے گا. جتنی معرفت ہے اتنی محبت ہوگی، اور جتنی محبت ہوگی اتنی ہی اطاعت ہوگی. اور اس محبت کے درجے کے اعتبار سے، اطاعت کے درجے کے اعتبار سے اسے خدا کا قرب حاصل ہوتا جائے گا، خدا کے قریب ہوتا جائے گا. خدا کہیں بیٹھا ہوا تو نہیں ہے نا کہ جس صورت کا ہو. بات کہتے ہیں عرش پہ ہے، جب عرش پہ ہے تو فرش پہ نہیں ہے، جبکہ خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے اپنی قدرت کاملہ سے. تو یہ قرب کے معنی قرب معنوی کے ہیں کہ ہم معنوی طور پر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اور جب اطاعت کی یہ منزل آتی ہے، یہاں پہ آپ کے حدیث سنا دوں. حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے خالق کائنات، عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا لوں گا. مثل نہیں، بعض اس کو پڑھتے ہیں مثلی، غلط ہے. مثل اور مثل میں فرق ہے. مثل یہ ہے کہ دو چیزیں ذات میں ایک جیسی ہوں تو وہ مثل ہے. کیونکہ خدا کی مثل کوئی نہیں، جیسا وہ ہے ذات میں ایسا کوئی نہیں، اس لیے اس کے لیے کہا لیسا کا مثل ہی شے، خدا کے مثل کوئی شے نہیں ہے.
خدا ازلی و ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ابتدا نہیں انتہا نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں، لہذا اس کی مثل نہیں۔ لیکن خدا خود فرماتا ہے للہ المثل الاعلیٰ، اللہ کی اعلیٰ مثل ہے۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل کا مطلب یہ ہے دو موجود جو صفات میں مشابہت رکھتے ہیں، دو ایسے موجود جو صفات میں مشابہت رکھتے ہیں، ان کو مثل کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا واقعہ موجود ہے، خود خدا فرماتا ہے اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم خلق کرتے تھے، استخذ الطیر من الطین، مٹی کا ایک پرندہ تم خلق کرتے تھے، خدا خالق عیسیٰ کو کہہ رہا ہے تم بھی خلق کرتے تھے، لیکن یہ کہ میں مستقل ہوں، تم میرے اذن سے خلق کرتا ہے، میرے اذن سے خلق کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ جو ہیں خدا کی صفت حیات کی مثل ہیں، خدا زندہ کرتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں، اور یہ باذن خدا کرتے ہیں۔ تو خدا جو ہے اس کے لیے مثل، خدا فرماتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو گے، میں تمہیں اپنی مثل بنا دوں گا۔ کیا مطلب؟ مثل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب پہلے تو میری اطاعت کر، میری ہر بات کو مان، پھر میں تیری ہر بات کو مانوں گا۔ پہلے میری ہر بات کو مان، پھر میں تیری ہر بات کو مانوں گا۔ کس طرح سے؟ کہ آج تو میری مکمل اطاعت کر رہا ہے، اب اس کے بعد اگر تو مجھے یہ کہے گا پروردگارا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دے تو میں اس کے واپس کر دوں گا، جیسے تو کہے گا ویسے کروں گا، کیونکہ تو نے میری اطاعت کی ہے، میری بات کو مانا ہے، اس لیے اب میں تیری بات کو مان کر تجھے اپنی مثل بنا لوں گا۔ صلوات پر محمد۔ اب انسان اطاعت کی جتنی منزلیں بڑھتا چلا جائے گا، اسی طرح سے اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا جائے گا، اللہ کا وہ مقرب بن جائے گا۔ آپ کو ایک ایسا بندہ نہ بتاؤں کہ خدا کا اتنا مقرب ہے، خدا کا اتنا مقرب بن گیا، اتنا مقرب بن گیا کہ اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، اس کو جنب اللہ کہتے ہیں، جنب اللہ کے معنی اللہ کے پہلو میں بیٹھنے والا، وہ اتنا اللہ کے قریب ہو گیا کہ اس کا لقب جنب اللہ ہو گیا، اور اس نے اتنی اللہ کی اطاعت کی، اتنی اللہ کی اطاعت کی کہ اس کے ہاتھ سے کوئی کام نہیں سرد ہوتا مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ ید اللہ بن گئے۔ صلوات پر محمد۔ دوستو آپ کو زیادہ سے احمد دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، صرف یہ کہ یہ بات آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے، پیغام الہی، کہ ہمیں اگر اس دنیا میں رہنا ہے خدا کے اطاعت گزار بندے بن کر رہنا ہے، اور جہاں خدا کی اطاعت ہوگی وہاں ان کی بھی اطاعت کرنے پڑے گی جن کی اطاعت کا اس نے حکم دیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہمیں خدا کا کے احکامات براہ راست نہیں ملے، کسی پر براہ راست وحی آئی، جبریل آیا کسی کے پاس، کوئی اور فرشتہ آیا ہو کہ یہ حکم تیرے بارے میں اللہ کا نہیں، اللہ کے احکام جن کی وساطت سے ہمیں ملے ہیں، جن کے وسیلے سے ہمیں ملے ہیں، خدا نے ان کی محبت کو بھی فرض کر دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو پیغمبر سے کو کہا جا رہا ہے ان سے کہو کہ یہ میری اتباع کریں، اور اتباع میں نے بتایا اطاعت بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی، یعنی مجھ سے محبت کرو اور میری اطاعت کرو۔ اور پھر اسی رسول نے یہ بتایا کہ دیکھو مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس کے بعد ان ہستیوں کا تعارف کروایا جن کو آل محمد کے نام سے یاد کیا۔
دے دیا ہے. اور مشہور حدیث ہے پیغمبر اکرم کی انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرت البیدی، ہماری ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور اس کے تفسیر کرنے والے آل محمد ہیں، اہل بیت رسول ہیں، جن کا تعارف خود رسول پاک نے اس حدیث میں کرایا ہے اور یہ حدیث مسلم بین الفریقین ہے. اور چونکہ یہ دین کے ذمہ دار ہیں، مسئولین ہیں، لہذا ان کی محبت کو بھی فرض کر دیا. اور یہ فرمایا پیغمبر نے الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، خبردار جو بندہ آل محمد کی محبت پر مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اور کاموں میں سوچتے ہیں لیکن دین کے معاملات میں ہماری فکر یا تو کند ہو جاتی ہے یا ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے. کبھی یہ غور کیا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کی موت پاتا ہے. فلسفہ کیا ہے اس میں؟ ہم تو شہید اس کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں جائے، وہاں مارے دشمن کو یا دشمن کے ہاتھ سے مر جائے تو ہم اسے شہید کہتے ہیں. لیکن یہ شہادت کیسی شہادت ہے کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ شہادت کی موت پاتا ہے. بس دوستو اسی نقطے کو مجھے عرض کرنا ہے اور اسے پلے میں باندھ لے اگر میں بھی اور آپ بھی تو یقینا اس میں ہماری نجات ہے کہ پیغمبر یہ جو فرما رہے ہیں کہ آل محمد کی محبت پہ مرنے والا کیا ہوتا ہے؟ شہادت کی موت پاتا ہے. تو اس کا کیا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مومن کی زندگی ساری کی ساری زندگی نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف جہاد کرتے ہوئے گزرتی ہے. بس یہی نقطہ مجھے عرض کرنا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نفس اور شیطان کے خلاف آیا جہاد کر رہے ہیں یا نہیں. کس طرح سے نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد اور بہت سی قوتیں ہیں جن کے خلاف ہمیں جہاد کرنا پڑتا ہے. آپ نماز پہ کھڑے ہوئے تو ادھر سے آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر تو شیطان آ دھمکتا ہے، ایک خیال دوسرا خیال تیسرا خیال ہے. اب اگر آپ نماز میں متوجہ ہیں تو خیالات کو رد کرتے جائیں گے. نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، خیالات کو مسترد کریں گے. یوں خیال آیا اسے ہٹا دیا. اب یہ جہاد نہیں ہے. یہ کتنا بڑا جہاد ہے. کہاں وہ نماز کہ جو اس طرح سے پڑھی جائے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ اسے نماز میں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے تو ادھر سے نماز ختم ہوگی اور خدا فرمائے گا اے میرے بندے میں تجھے بخش دیا. 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت نماز اس طرح سے دنیا کا کوئی خیال نہ آئے. یہ مومن کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. جتنے بھی احکامات ہیں مومن کے لیے ہیں اور اس میں وہ نفس سے بھی جہاد کرتا ہے اور شیطان سے بھی جہاد کرتا ہے. جو ہی اپنے مکان گھر سے باہر نکلا، بے پردہ عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، نظر کو ہٹا لیتا ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے. نظر ہٹا لی اور آگے اپنے کام میں چل دیا. جگہ جگہ پہ کہیں اسے حرام کھانے کا موقع ملتا ہے، نہیں کھاتا. اس لیے نہیں کھاتا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے. بقول شخص سے نماز پڑھنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، روزہ رکھنے والے بہت ملیں گے، لیکن حلال کھانے والے لوگ بہت کم. ہمیں توجہ کرنی ہے اپنے اپنے مقام پہ. حلال کھانے والے لوگ بہت کم ہوں گے اور حرام خوری کا نتیجہ ہے کہ ہم نماز کے قریب نہیں جاتے، روزے کے قریب نہیں جاتے، دیگر احکامات کے قریب، کیونکہ شیطان تو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے حرام کھانے کی شکل میں اندر ہے. تو ہم کہاں ان احکامات خدا کی پیروی کریں گے؟ بہادر مومن کی ساری زندگی اندرونی شیطان سے اور بیرونی شیطان سے، اگر کسی نے اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا
تو اب کیا ہوتا ہے، ادھر سے اعلان ہوتا ہے کہ ان کا پانی بند کر دو، ان سے سوشل بائیکاٹ کر دو. کیوں؟ کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے. تو بھائی شیعہ اگر ہو گیا ہے تو مسلمان تو ہے. بلکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ اس بہتر مکتب میں چلا گیا ہے، وہ آل محمد کے مکتب میں چلا گیا ہے، وہ اس مکتب میں گیا ہے جس مکتب کے نمائندہ سرکار محمد مصطفیٰ علیہ السلام. لیکن بندش آپ کا حکم ملتا ہے اور اسے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑی منزل ہے جہاد کی مومن کے لیے. بات اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم آل محمد کے مکتب میں ہوتے ہوئے آیا جہاد کر رہے ہیں. شیطان سے، نفس امارہ سے بہت سی قوتیں ہیں، اندر باہر کی قوتوں سے جو طاغوتی قوتیں ہیں. اگر ہم جہاد کر رہے ہیں تو چاہے ہم ناکام ہی کیوں نہ ہو، ہماری جو موت ہے وہ شہادت والی موت ہوگی. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، وہ شہادت کی موت مرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان سے محبت ہو. محبت حقیقی جسے کہتے ہیں، یہ زبانی کلامی نہیں کہ جی کون ہے جو آل محمد کو نہیں مانتا. بھئی اگر مانتے ہیں تو پھر ان کی بات کو بھی مانو، ان کے فرمان کو بھی مانو. تو اب بات ہے محبت کی، تو آل محمد سے محبت یہ ذریعے نجات ہے، شہادت کی موت ملتی ہے. اب میں کیا عرض کروں کہ اس خاندان سے کس کس نے محبت کی اور کتنی عظیم محبتوں کی داستانیں ہیں. میں صرف آج کی مناسبت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسی خاتون کربلا میں ملتی ہے، ایک ایسی خاتون کربلا میں ملتی ہے کہ جس کی محبت امام حسین علیہ السلام سے ایسی ہے کہ سب محبتوں پہ بڑھ گئی ہے، سب محبتوں سے بڑھ گئی ہے. وہ کون ہے؟ جناب ام رباب. جناب ام رباب جب آئیں 11ویں محرم کو قید ہو کر، کہاں پر؟ گنج شہیدہ. مومن کی دل میں قبر حسین ہے. اور جہاں میں اس خاتون کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس نے وفا کی حد کر دی. زوجہ ہیں امام حسین علیہ السلام کی. جب آئیں تو اصغر کی لاش پر نہیں آئیں، سیدھے امام حسین علیہ السلام کے قریب آئیں. اور جب دیکھا کہ سرتاج کی لاش دھوپ پہ پڑی ہے، دھوپ پہ پڑی ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے سردار تیری لاش کو دھوپ پہ دیکھ کے جا رہی ہوں، ساری عمر چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی، نہ دھوپ میں بیٹھوں، نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی، نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی. میں قربان جاؤں اصغر کی ماں، تیرا کیسا جذبہ ہے. قید ہو کے کوفے گئی، شام گئی، جب واپس آئی تو دیکھا کہ شوہر دفن ہو چکا ہے. کہا آقا میں جو وعدہ کر کے گئی تھی اس میں کاربند ہوں، ساری عمر دھوپ پہ بیٹھوں گی، گرم پانی پیا کروں گی. اب یہ آقا زادی اپنے مدینے نہیں جا رہی. کہا سجاد، کہا آقا زادی زینب میں اپنے سرتاج کی قبر پہ پہرے دوں گی، میں یہیں پہ رہوں گی، میرا دل نہیں لگتا، میرا اصغر بھی یہیں پہ ہے، میرا سرتاج بھی یہیں پہ ہے، میں اپنے وطن جانے کی موڈ میں نہیں ہوں. عزاداران حسین، سوائے حسین کہ آپ کو کوئی غم نصیب نہ ہو. سارا قافلہ مدینے چلا گیا. جب مدینے والوں کو معلوم ہوا کہ زینب اجڑ کے آ گئی، زینب اجڑ کے آ گئی تو سارا مدینہ امٹ کر باہر آ گیا. واہ حسینہ یا حسینہ کی صدائیں بلند ہونے لگی. عزادارو، تاریخ میں ہے کہ 4 سال تک
اس گھر سے آل محمد کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا. کھانا نہیں پکا، کھانا نہیں پکا. آسان ہے یہ سن لینا دوستو، یہ سن لینا بڑا آسان ہے. بنا ہوا اناج اس گھر کو یہ گھر والے کھاتے اور اس سے کام لیتے دھواں. کوئی ہانڈی کوئی روٹی نہیں پکی دوستو. 4 سال جن کا حسین جیسا مارا گیا ہو، علی اکبر جیسا جوان مارا گیا ہو، عباس جیسا کری جوان بازو کٹا کے کربلا میں سو گیا ہو، ان گھر والوں کو کیسے ہوش رہتی ہے؟ جناب ام البنین کے بیٹے 4 بیٹے شہید ہوئے، اور جب ان کو کہا جاتا ام البنین تو کہتی مجھے ام البنین نہ کہا کرو، میرے بیٹے کہاں جو مجھے ام البنین کہتے ہو. عزادارو کیا کرتی جناب ام البنین؟ اپنے چھوٹے پوتے کو لے کر کہاں پہ آتی؟ ام رباب کے گھر پہ آ جاتی. ام رباب کے گھر پہ آ کے کیا کہتی کہ اے ام رباب مجھے معاف کرنا کہ میرا بیٹا عباس تیرے اصغر کو بچا نہ سکا، تیرے اصغر کو بچا نہ سکا. عزاداران حسین عجیب عالم ہے اس گھر کا، عجیب عالم ہے اس گھر کا. جناب ام رباب کو لایا گیا مگر دھوپ پہ بیٹھتی ہے، چھاؤں میں نہیں جاتی، گرم پانی پیتی ہے. 1 سال ہو گیا. جناب زینب نے کہا بیٹا زین العابدین اپنی ماں کو کسی طرح سے منا کر چھاؤں میں لاؤ. 1 سال ہو گیا، ابھر رہی ہے دھوپ میں. میرے مولا آئے قریب آ کر اماں اب تو چھاؤں پہ چلو. کہا بیٹا میں اپنے سرتاج سے عہد کر کے آئی تھی کہ دھوپ پہ بیٹھوں گی، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی. ہائے میرا سرتاج، ان کی لاش دھوپ پہ پڑی رہی، میں کیسے چھاؤں پہ چلی جاؤں؟ عزادارو امام نے فرمایا کہ اماں میں امام ہو کر حکم دیتا ہوں کہ آپ تو چھاؤں میں چلو. اب کیا کیا؟ امام نے اٹھانا چاہا اپنی ماں کو، لیکن کیا کہا؟ کربلا کی طرف رخ کیا. کہا مولا اے میرے سردار وعدہ کیا تھا تجھ سے، ایسا نہ ہو کہ وعدہ خلافی ہو جائے. پروردگارا میری مدد کر. عزادارو امام فرماتے ہیں اے بھومی زینب آؤ، ماں اللہ کے پاس جا رہی ہے، ماں کی روح نکل رہی ہے. عزادارو کتنی بار فائد ہو جائے حسین بہادر علی اصغر. اللہم لعن قتل الحسین و اصحابہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له